پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے۔ جی ہاں جناب، پاکستان اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ دنیا سے ڈو مور کے مطالبے کرے۔ اس تمام صورتحال میں جہاں چین پہلے دن سے ہی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، وہیں افغانستان کی وجہ سے پاکستان کو ایک اور گولڈن چانس مل گیا۔ جی ہاں جناب، گولڈن چانس۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے افغانستان پیس پروسیس امریکہ کے لیے وبال جان بن گیا اور پاکستان کے لیے امید کی ایک نئی کرن ثابت ہو رہا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف پاکستان کے بڑوں میں کون سی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اور بائیڈن کیسے ٹرمپ کے یار مودی کو دھوکہ دے چکے ہیں۔ مودی کو غصہ کیوں اس وقت عروج پر ہے؟ ناظرین، انتہائی ناقابل یقین خبر نکل کر سامنے آ چکی ہے۔ ناظرین، پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے لیے اتنا بے چین کیوں ہے؟ ناظرین، بائیڈن انتظامیہ نے افغان عمل میں آنے والی ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ایک مشترکہ عبوری امن حکومت کے قیام کے ساتھ خطے کے ممالک پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ افغان امن عمل کی حمایت کے حوالے سے ایک مشترکہ اور جامع پالیسی اپنائے۔ ناظرین، در حقیقت ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ مل کر تقریباً 15 ماہ میں ایک ایسی جنگ کو خاموش کروایا تھا جس کا کوئی حاصل نہیں تھا، لیکن بائیڈن آئے اور جلد بازی میں ایک ایسا فیصلہ کر بیٹھے جو ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ اب بائیڈن کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اب کیا کریں تو کرے کیا، اور پاکستان جس نے انتھک محنت اور کوششوں کے بعد افغان طالبان اور دیگر شدت پسند تنظیموں کو بڑی مشکل سے افغان پیس پروسیس کے لیے آمادہ کیا تھا، بائیڈن کے مئی تک امریکی فورسز کو نہ نکالنے کے فیصلے نے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ لیکن جلد ہی بائیڈن کو احساس ہو گیا اور اس نے افغان پیس پروسیس کے لیے ایک نیا معاہدہ کرنے کے لیے افغانستان کے دیگر ہمسایہ ممالک کو ترکی میں اکٹھا ہونے کے لیے مدعو کر لیا۔ لیکن اب کی بار پاکستان ڈٹ گیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے بدلے کشمیر کے لیے کشمیر امن معاہدے کا شور مچا دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان نے دنیا پر واضح کر دیا ہے اگر امریکہ اپنے فائدے کے لیے افغان امن معاہدہ چاہتا ہے تو پاکستان کئی سالوں سے کشمیر کو لے کر پریشان ہے۔ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ افغان امن معاہدے کی طرح کشمیر امن معاہدہ بھی ہو۔ ناظرین، اس وقت امریکی حکومت جنگ سے تباہ حال افغانستان سے فوجی انخلا پر نظر ثانی کر رہی ہے اور اس ضامن میں ملک کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے یہ منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ بوجہ منصوبے میں ملک میں جاری کشیدگی میں مرحلہ وار کمی اور پھر مکمل جنگ بندی کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اگرچہ امریکہ کی جانب سے افغان امن پالیسی پر نظر ثانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ امریکہ کو اب افغانستان سے نکلنے کی جلدی ہے۔ تاہم حالات کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے بائیڈن انتظامیہ کے لیے اپنے منصوبے کا عملی جامعہ پہنانا آسان نہیں ہوگا۔ ناظرین، پاکستان نے افغان امن معاہدے کے لیے کشمیر امن معاہدے کی شرط عالمی طاقتوں کے سامنے رکھ دی ہے، جس کو سن کر اس وقت بھارتی صفوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ مودی آگ بگولا ہو چکا۔ امریکہ کی اعلیٰ عہدیداروں کی پاکستان آمد اور پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے پے در پے ملاقاتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے کشمیر ایشو کو حل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، افغانستان میں جنگ کے خاتمے کی امریکی منصوبے کی دستاویزات لیک ہو گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک لیک دستاویزات میں افغان تنازع کی سیاسی تشبیہ کی واضح تصویر پیش کی گئی ہے جو بائیڈن انتظامیہ کو مطمئن کرے گی اور اس ملک سے امریکی فوجیوں کی مکمل انخلا کی راہ ہموار کرے گی۔ ناظرین، واشنگٹن میں دونوں افغان فریقوں کے درمیان مذاکرات طویل عرصے سے تعطل کا شکار ہونے اور ملک بھر میں بڑھتے تشدد کے واقعات کے بعد مایوسی بڑھ رہی تھی۔ اس لیے گزشتہ ہفتے امریکہ نے دستاویزات طالبان اور افغان حکومت کو فراہم کی تھی۔ بائیڈن انتظامیہ افغانستان کی پالیسی امریکی اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کا جائزہ لے رہی ہے، جس میں عسکریت پسندوں نے مخصوص شرائط پر پورا اترنے کی صورت میں 1 مئی تک امریکی فوجیوں کی مکمل واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، افغانستان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں ایک اہم رکاوٹ اکثریت پسند گروپ کا یہ دعویٰ ہے کہ صدر اشرف غنی، جس کو وہ بھارتی ایجنٹ تصور کرتے ہیں، کا کہنا ہے کہ اس کی حکومت ناجائز ہے۔ یہ ایک ایسے معاملے ہے جسے عبوری حکومت کے قیام سے متعلق امریکی امن کی تازہ ترین تجویز میں پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، نئے امریکی صدر بائیڈن کی طرف سے کیے گئے نئے معاہدے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت اسلامی قوانین کا افغانستان میں نافذ ہے،
جو افغان طالبان چاہتے ہیں، لیکن بائیڈن انتظامیہ ایسا نہیں چاہتی۔ وہ چاہتے ہیں دیگر ممالک کی طرح افغانستان میں مکمل طور پر جمہوری حکومت ہو، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر افغانستان میں دوبارہ کوئی اسلامی نظام آ گیا تو یہ امریکہ اور بھارت کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، کیونکہ دین کی تعلیم مسلمانوں کے بھائی چارے کو مضبوط سے مضبوط تر کر دیتی ہے، جو یہودی اور ہندو لابی نہیں چاہتی، کیونکہ بھارت سمجھتا ہے اگر افغانستان میں خالص اسلامی نظام حکومت آ گیا تو یہ غزوہ ہند کی ابتدا ہوگی، جس کے بعد افغانستان بھی بھارت کے لیے پاکستان کے بعد دوسرا بڑا خطرہ بن جائے گا۔ ناظرین، بین الافغان مذاکرات میں آنے والے تعطل ملک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی امریکہ میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بے چینی کا اظہار امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن کی جانب سے افغان صدر اشرف غنی کو لکھے جانے والے خط میں بھی ہوا۔ خط میں اختیار کی گئی سختی اس بات کا مظہر ہے کہ امریکہ مذاکرات آنے والے تعطل کو جلد سے جلد ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو بائیڈن انتظامیہ میں یہ احساس بھی پایا جاتا ہے کہ بین الافغان مذاکرات میں ایک بڑی رکاوٹ خود اشرف غنی کی کارکردگی ہے، کیونکہ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کے نزدیک اشرف غنی کا سخت مزاج ایک ایسا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ امن عمل کو تیز کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، لیکن اشرف غنی کسی صورت بھی مشترکہ عبوری حکومت کی تجویز ماننے کو تیار نہیں، اور یہی نقطہ تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اس خطے کے بعد امریکہ کی جانب سے 8 صفحات پر مبنی ایک دستاویز بھی جاری ہوئی، جسے طالبان کو بھی فراہم کیا گیا تھا۔ اس امن منصوبے میں ایک قومی حکومت کے قیام کی بات کی گئی ہے، جس کے متوازی کوئی دوسری حکومت یا سیکیورٹی فورس نہیں ہوگی۔ اس منصوبے میں اسلامک تار کے تحفظ کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک آزاد عدلیہ کو حتمی اختیارات حاصل ہوں گے، جبکہ اسلامی فقہ کی کونسل مشاورتی کردار ادا کرے گی۔ مجزوہ منصوبے میں خواتین اور مذہبی و لسانی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور میڈیا کی آزادی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے اب امریکہ نے ترکی سے درخواست کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام افغان حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور طالبان رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات کی میزبانی کرے۔ افغانستان سے امریکی فوج کی مکمل انخلاء کی ڈیڈ لائن 1 مئی ہے، اور اس تاریخ تک امن منصوبے کا نفاذ بائیڈن انتظامیہ کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ یہ ملک ایک عرصے سے خطے میں موجود آپسی دشمنیوں کا مرکز رہا ہے۔ پراکسی جنگوں نے ملک کے استحکام اور ریاست کے قیام کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ افغانستان خطے اور بین الاقوامی طاقتوں کے لیے جنگ کا میدان بنا رہا ہے۔ سب سے زیادہ نتیجہ خیر ٹکراؤ پاکستان اور بھارت کے مابین ہے۔ افغانستان اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ترکی میں ہونے والے افغان معاہدے کی آڑ میں کیا پاکستان کشمیر امن معاہدے امریکہ سے کروانے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو سمجھ لیں کہ پاکستان نے کشمیر کو فتح کر لیا۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔